تدو دریائے سندھ کے پانی میں اضافے کے بعد درمیانے درجے کا سیلاب ہے، نشیبی علاقے زیر آب جبکہ متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ دریائے سندھ میں مسلسل بارشوں سے تونسا براج میں اس وقت پانی کی آمد 3,90,842 کیوسک جبکہ اخراج 3,88,842 کیوسک ہے۔ اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے، جبکہ رپورٹ کر رہے ہیں کوٹ ادو سے ہمارے نمائندے باقر حسین۔ جی باقر حسین، آگاہ کیجیے گا۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ کے مقام پر تونسا بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ حالیہ شدید بارشوں کی باعث دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد بستیاں جن میں بیٹ چھجڑے والا، بیٹ نشان والا، بیٹ خادم والا سمیت متعدد موضوعات سیلابی پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بھی ابھی تک کوئی امدادی کیمپ نہیں لگایا گیا۔ پانی دے سیلاب دی زیادہ چاہیں اساں عباس والے دے اوتے پانی او بالکل زیادہ ہے، بہت سارا پانی ہے۔ اتنا کوئی امدادی کوئی یا کا نہیں آئی، حکومت کا نہیں آئی، کوئی تھا انتظامیہ کوئی نہیں آئی، کوئی ڈاکٹر کا نہیں، کوئی تھا مال مردہ پہ بیمار ہیں ننگر، کوئی خوراک کا نہیں، مال دی بندے بے ہوش ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے رہی، گھر پانی میں ڈوب چکا ہے، نہ ہی کوئی خیمے دیے گئے ہیں، نہ ہی راشن اور نہ ہی پانی سے باہر نکلنے کے لیے کوئی کشتی۔ متاثرین نے حکومت وقت سے فوری امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ باقر حسین، 2 نیوز کوٹ ادو۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے ہمارے نمائندے باقر حسین کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو میں جانوروں کی بیماری لمپی سکن بے قابو ہو گئی۔ لمپی سکن سے ہلاک جانوروں کو ہزارہ نہر اور میدانوں میں پھینکا جانے لگا۔ مردہ جانوروں کی بدبو اور تعفن سے شہریوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ کوٹ ادو کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی بیماری لمپی سکن نے تباہی مچا دی۔ لمپی سکن سے ہلاک جانوروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ انہار کی لاپرواہی سے ہزارہ نہر میں لمپی سکن سے ہلاک جانوروں کو پھینکا جانے لگا، جس سے لمپی سکن جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی خطرہ بننے لگی۔ مردہ جانوروں کی بدبو اور تعفن سے شہریوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ لمپی سکن سے ہلاک جانوروں کی لاشوں کو نہروں میں پھینکنے سے روکا جائے اور نہروں کی صفائی کی جائے۔ غازی احمد سے ہمارے نمائندے سائن بخش کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شہید بینظیر آباد عامر حسین پنہور نے آج قاضی احمد شہر کا دورہ کر کے ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عامر حسین پنہور نے کہا کہ ماتمی جلوسوں کے گزرگاہوں کی صفائی اور آنے والی رکاوٹوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو پہلے ہی ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہروں میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور عزاداروں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں اور دیگر مذہبی پروگراموں کے دوران سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد کے دفتر میں محرم الحرام کے سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کر کے ٹاؤن، پبلک ہیلتھ اور ریونیو افسران کو تمام انتظامات فوری مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ مالیہ سے ہمارے رپورٹر طارق محمود رانا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر دریافت ساجد کمبو کا 7 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا معائنہ، صفائی ستھرائی سمیت سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس محلہ فاضل دیوان سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی دریافت ساجد کمبو نے کی اور جلوسوں کے راستوں کی صفائی ستھرائی سمیت کلیئر کروایا۔ اس موقع پر چیف آفیسر محمد زہیر، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر محمد صغیر چودھری بھی ہمراہ موجود تھے۔ خبر دیں آپ کو راجہ جنگ سے، جہاں پر جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے زیر اہتمام محرم الحرام کے سلسلہ میں 8واں پروگرام جامعہ مسجد انوار مصطفیٰ کھجور مالی میں ہوا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق پروگرام میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ناصر حسین چشتی آپ بحریہ ٹاؤن لاہور نے شان اہل بیت کے موضوع پر بیان کیا۔ پروگرام میں صدر جماعت اہل سنت راجہ جنگ رانا سرفراز احمد سلطانی، نائب صدر ارشد چودھری، صدر مسجد حضرت چودھری خالد عبداللہ، قاری محمد ساجد، مقبول احمد انصاری، حکیم اللہ وسایہ، ڈاکٹر منظور احمد اور اراکین جماعت اہل سنت سمیت عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے معززین کا انجمن خدا اولیاء کے کارکنان ملک عبد الرحمن، حافظ محمد عمر، مہر عبد الرحمن نے شکریہ ادا کیا۔
قاضی احمد سے ہمارے نمائندے سائیں بخش کی رپورٹ کے مطابق سچ، امر اور انصاف کے لیے صحافیوں، ادیبوں اور سول سوسائٹی نمائندوں پر مشتمل تنظیم جرنلسٹ رائٹ سول سوسائٹی فار ٹروتھ، پیس اینڈ جسٹس کے ڈویژن شہید بینظیر آباد کے جرنلسٹ کا اہم اجلاس JWC آفس قاضی احمد میں مرکزی صدر ذوالفقار علی خاکسیلی اور ڈویژن صدر ولی محمد جوکھیو کی قیادت میں منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع تھرپاکر کے شہروں میں مٹھی عمر کوٹ میں سر عام چلنے والی انسانی دشمنی، نشہ آور اشیاء کی روک تھام اور جنگلی جانوروں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے حکمت عملی جوڑی جائے۔ اجلاس میں ممبر سازی کا منہج مکمل کرنے اور مستقبل کے لیے حکمت عملی طور پر کام کرنے کے ایجنڈے جوڑے گئے اور اکتوبر میں ضلع نوابشاہ میں JW کی جانب سے کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ قاضی احمد سے ہمارے نمائندے سائیں بخش کی رپورٹ کے مطابق DIG شہید بینظیر آباد رینج عرفان علی بلوچ اور SSP شہید بینظیر آباد امیر سعود مکسی کا نوابشاہ سٹی قاضی احمد سمیت ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ، ماتمی جلوس اور مجالس میں تعینات سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی کے متعلق ضروری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ ڈیوٹی پہ تعینات افسران اور جوانوں کی سیکیورٹی امور کے متعلق ضروری ہدایات جاری کی۔ ماتمی جلوس اور مجالس کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ شہید بینظیر آباد پولیس سیکیورٹی کے بہتر سے بہتر اقدامات ہیں۔ SSP امیر سعود مکسی۔ خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں پر محرم الحرام کے سلسلہ میں جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس کا 7واں پروگرام جامع مسجد جمال مصطفیٰ المعروف حضرت بابا معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں کیا گیا۔ پروگرام میں خطاب حضرت علامہ مولانا نذر حسین سعیدی صاحب نے کیا۔ پروگرام کی صدارت صدر جماعت اہل سنت رانا سرفراز احمد سلطانی نے کی۔ پروگرام صدر مسجد حضا و صدر انجمن جنازگاہ رانا نوید احمد کی زیر نگرانی میں کیا گیا۔ پروگرام میں اراکین اہل سنت سمیت عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام میں آنے والے معزز شرکاء کا انتظامیہ مسجد حضا اور شعبہ نشر و اشاعت جماعت اہل سنت کے ذمہ داران نے شکریہ ادا کیا۔ قاضی احمد سے ہمارے نمائندے سائیں بخش کی رپورٹ کے مطابق قاضی احمد اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی حالیہ تیز بارشوں کے باعث دیہاتوں اور شہروں سے برساتی پانی کی بروقت نکاسی آب نہ ہو سکی۔ صفائی ستھرائی و مچھر مار سپرے نہ ہونے کے باعث علاقے میں موذی امراض پھوٹنے لگے۔ گیسٹرو ڈائریا اور ملیریا بخار کے سینکڑوں مریض مختلف ہسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جا رہے ہیں، جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر، دوائیوں کی کمی کے باعث مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ کئی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، جن میں گاؤں عثمان راہو کی 4 سالہ معصوم ہادیہ راہو، راہب راہو کے معصوم بیٹی بسمہ میمن سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ اطلاع کے باوجود محکمہ صحت نیند سے نہ جاگ اٹھا، کوئی ٹیم دیہاتوں میں نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے غریب افراد نے اپنے بچوں کا علاج کرانے سے قاصر ہیں۔ عوام کا سیکٹری صحت سے فوری طور پر نوٹس لینے اور قاضی احمد اور اس کے گرد و نواح کے متاثرہ گاؤں میں طبی ٹیم میں بھیجنے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے۔ حبیب آباد تحصیل پتوں کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف پتوں کی میں بھی یوم احتساب کشمیر کے حوالے سے سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی عامر بٹ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ حبیب آباد تحصیل پتوں کی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف میونسپل کمیٹی کے آفس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کشمیریوں میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پتوں کی غلام مصطفیٰ، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر زاہد محمود، ریسکیو آفیسر میڈم رابعہ کے علاوہ سرکاری افسران، ملازمین، ریسکیو 1122 تاجروں سمیت عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کے آخر میں اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی کے دفتر سے شروع ہو کر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کھڑیاں خاص سے۔ ہمارے نمائندے محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق کھڑیاں خاص نئے تعینات ہونے والے SHO نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران بدنام زمانہ قدیر ڈوگر سے تقریباً 3.5 کلو چرس برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کھڑیاں خاص نئے تعینات ہونے والے SHO ملک شمشیر کوکر نے DPO قصور کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ SI شبیر احمد اور اس کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش قدیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 3.5 کلو گرام چرس برآمد، جبکہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا، جبکہ SHO کا کہنا ہے کہ جب تک منشیات فروشوں کا خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राणा जुल्फकार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की खुसूसी हदायत पर जोनल कमांडर नदीम अहमद के अहकामात और सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की हदायत पर अमल करते हुए बीट नंबर 15 के ज़ेर एहतमाम यौम एहतसाल कश्मीर मनाया गया। बाद अज़ा इस सिलसिले में टूल प्लाजा उकाड़ा पर वाक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम का कहना था, कश्मीर हमारी शान आगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। बाद अज़ा वाक के एहतमाम पर कश्मीरी भाइयों की सलामती और आज़ादी के लिए दुआ भी की गई।